اچھا جی، السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم جو ہے اپنے انسرٹ ٹیب کے اندر کچھ جو فنکشنز ہیں ہمارے ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ کچھ مین فنکشنز جو تھورلی ہے وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ باقی کچھ فنکشنز ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مطلب جن پہ پوری ایک کلاس جو ہے وہ ہماری لگے گی، جیسے ٹیبلز کا فنکشن ہے، کچھ ہمارے پاس یہ لنکس والا آپشن ہے، تو یہ ہم اس پہ انشاءاللہ پھر ڈیٹیل کلاس جو ہے وہ باری باری لیں گے۔ انسرٹ ٹیب میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے کور پیج کا۔ یہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کچھ بنے بنائے ڈیزائن موجود ہیں کور پیج کے، کہ اگر آپ کوئی کور پیج لگانا چاہ رہے ہیں تو فار ایگزامپل یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، اس میں فی الحال کوئی کور پیج نہیں ہے، تو ہم ایک چاہتے ہیں کہ بھئی کور پیج لگ جائے، تو آپ کور پیج بنایا جو ہے وہ ویسے خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ ڈیزائن آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں بنے بنائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے آپ کو کوئی ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ایزیلی جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل یہ والا مجھے پسند آیا۔ اب آپ اپنے ڈاکومنٹ کے جس کسی بھی پیج پہ موجود ہوں گے، تو جب آپ کور پیج انسرٹ کریں گے تو یہ آپ کے ڈاکومنٹ کے شروع میں ہی انسرٹ ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر پیج نمبر جو ہے وہ 83 کے اوپر موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ آپ کا کرسر جو ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہے اور آپ کور پیج انسرٹ کرتے ہیں تو کور پیج آپ کا شروع میں ہی انسرٹ ہوگا پہلے پیج پہ۔ اب یہاں دیکھیں نا، میرے پہلے پیج پہ آ گیا ہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آٹومیٹیکلی مطلب اس میں بلٹ ان فیچر ہے جو آپ کے ڈاکومنٹ کے شروع میں جو ہے وہ کور پیج انسرٹ کر دیتا ہے۔ میں واپس اسی والے پہ ڈیزائن پہ چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس میں پھر یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کا ٹائٹل، یہ ایک فیلڈ یہاں پہ انسرٹ کی ہوئی ہے، اس کو آپ ڈاکومنٹ کے ٹائٹل کو جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ناردرن تھائی لینڈ ہے ڈاکومنٹ ٹائٹل، تو میں اسی کو کاپی کر کے تو یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سب ٹائٹل ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ باقی یہاں پہ جو بھی آپ لکھنا چاہیں، کوئی بک ہے یا کوئی بھی آپ کی اگر کوئی آپ بروشر بنا رہے ہیں، اس کے کمپنی کے بارے میں کوئی چیز تھوڑی بہت لکھنی ہے، اس کے آبجیکٹیو ہے، کوئی اس کا ویژن ہے، مشن ہے، وہ چیزیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ نہیں بھی لکھنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہوگی جی۔ تو یہ ایک سمپل سا ہے کہ آپ بنایا کور پیج جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ بنے بنائے یہاں پہ موجود ہیں، کچھ جو ہے وہ مور کورز کا نیچے آپشن آ رہا ہے، یہ فرام office.com، یہ 2-3 یہاں پہ اور آپ کو شو کر رہا ہے، آپ یہاں سے بھی 2-3 جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کور پیج کو ریموو کرنا ہے تو جسٹ ریموو کا بٹن موجود ہے، آپ یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے بلینک پیج کا۔ بلینک پیج آپ اپنے ڈاکومنٹ میں کہیں پہ بھی آپ کو بیچ میں اگر کوئی بلینک پیج انسرٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ بلینک پیج جو ہے وہ کہیں پہ بھی موجود ہوتے ہوئے، مثال کے طور پر مجھے یہاں پہ جو ہے وہ بلینک پیج چاہیے، یعنی اس کے بعد مجھے ایک خالی پیج چاہیے، تو میں جسٹ کیا کروں گا، ایک بلینک پیج انسرٹ کیا تو ایک بلینک پیج جو ہے وہ انسرٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے پیج بریک۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کو ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ پیج بریک کیا کرتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے پیج بریک انسرٹ کیا ہوا ہو، کرسر ہمارا اس جگہ سے آٹومیٹکلی اگلے پیج پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر آپ نے پیج بریک انسرٹ کیا ہوا اس جگہ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا ڈاکومنٹ، اگلا جو ٹیکسٹ ہے آپ کا وہ اس پیج پہ موجود ہے، تو پیچھے اگر آپ کوئی مزید ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو اگلا پیج ہے اس پہ آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کا اگلا پیج جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا، یعنی ٹیکسٹ کی پوزیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی۔ نارملی جو نیوبیز ہیں، جو نئے لوگ ہیں استعمال کرنے والے ورڈ کو، وہ کیا کرتے ہیں، اگلے پیج پہ جانے کے لیے مثال کے طور پر مجھے یہاں سے
ٹھیک ہے جی. مجھے یہاں سے یہ فارمیٹ والی جو ہیڈنگ ہے اگلے پیج سے سٹارٹ کرنی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نارملی ہم کیا کرتے ہیں جی، انٹر کا بٹن پریس کیا کرتے گئے اور یہ اگلے پیج پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ پیچھے اگر میں یہاں پر یا یہاں پر کوئی چیز ایڈ کروں گا یا کوئی چیز ریموو کروں گا، فار ایگزامپل میں یہاں سے ٹیبل ریموو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس ٹیبل کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ہیڈنگ اگلے پیج سے واپس اس پیج پہ آ گئی، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پیج پہ ہی رہے، نیو پیج پہ ہی رہے. تو اس کے لیے ہم بجائے اس کے کہ بار بار انٹر کا بٹن پریس کریں، ہم کیا کرتے ہیں، سمپلی پیج بریک جو ہے وہ یہاں سے انسرٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے پیچھے میں جتنا مرضی ڈیٹا نیا ایڈ کرتا جاؤں، جتنا مرضی ڈیٹا میں ڈیلیٹ کرتا جاؤں، فار ایگزامپل اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹیبل کو دوبارہ. اب آپ دیکھیں کہ میرا ہیڈنگ میری جو ہے وہ یہ والی اگلے پیج پہ ہی موجود ہے، یہ واپس پچھلے پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ہڈن کریکٹرز آن کیے ہوئے ہوں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر پیج بریک جو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ پیج بریک ایڈ کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو مزید کریٹیو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بریکس اور بھی ڈفرینٹ قسم کے بریکس ہیں، سیکشن بریک ہے، 2-3 قسم کی سیکشن بریکس ہیں، کالم بریک ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے جو لے آؤٹ والا آپشن ہے اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد انسرٹ میں ہمارے پاس ٹیبل کا آپشن ہے. ٹیبل آپ نے انسرٹ کرنا ہے تو آپ جسٹ ٹیبل والے اس بٹن پہ کلک کریں، یہ آپ کو گریڈ نظر آ رہا ہوگا. جتنے کالمز آپ کو چاہیے اتنے کالم سلیکٹ کر لیں، جتنی روز چاہیے اتنی روز یہاں سے سلیکٹ کر لیں. یہاں پہ میکسیمم جو آپ کے پاس لمٹ ہے وہ 10/8 کے، یعنی 10 کالمز اور 8 روز. اگر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو آپ نیچے انسرٹ ٹیبل کا بٹن موجود ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ نمبر آف کالمز اور نمبر آف روز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ یہاں سے انسرٹ کرتے ہیں ٹیبل کوئی بھی، فار ایگزامپل میں یہاں پہ 5/5 کا جو ہے وہ ایک ٹیبل انسرٹ کر لیتا ہوں. اب ہمیں اس میں جو ہے وہ مائکروسافٹ آفس جو 2013 کے بعد والے ورژنز ہیں ان میں ہمارے پاس ایک کوئک انسرشن کا آپشن موجود ہے. آپ کسی بھی 2 روز کے درمیان والی لائن پہ اگر کرسر کو باہر تھوڑا سا لے کے جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جب ہم 2 روز کے درمیان کرسر کو ٹیبل سے تھوڑا سا باہر لے کے جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پلس کا بٹن بنا ہوا آ رہا ہے. اس پہ آپ کلک کریں گے تو ایک رو جو ہے وہ آٹومیٹکلی انسرٹ ہو جائے گی. سیم اسی طرح اگر آپ کالم انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 کالمز کے درمیان والی جو لائن ہے اس کے اوپر اگر آپ لے کے جائیں اپنے کرسر کو، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ دیکھیں پلس کا بٹن نشان بنا ہوا آ رہا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو ایک کالم جو ہے وہ آپ کا انسرٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ مطلب بعد میں ٹیبل انسرٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس میں روز اینڈ کالم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ایفیشینٹلی، جلدی سے، تو آپ اس طریقے سے انسرٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو ہمارے پاس اوپر لے آؤٹ میں آپشن آتا ہے انسرٹ ابو کا، انسرٹ بلو، انسرٹ رائٹ اینڈ انسرٹ لیفٹ. ٹھیک ہے. یہ ہم تفصیل سے ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے ٹیبل کی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہمارے پاس انسرٹ میں آپشن موجود ہے پکچرز کا. آپ پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں، جے پی جی فائل، PNG فائل، کوئی بھی آپ پکچر جو ہے وہ فارمیٹ جو سپورٹڈ ہے وہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ 2 آپشن آپ کے پاس آتے ہیں. ڈسک ڈیوائس مطلب جو آپ کے سسٹم پہ موجود ہے کوئی امیج وہ انسرٹ کر سکتے ہیں. آن لائن اگر آپ کوئی پکچر انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آن لائن بھی آپ ڈائریکٹلی انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈسک ڈیوائس پہ کلک کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر کو جو فولڈر اوپن ہو جائے گا، یہاں سے آپ جو بھی پکچر انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہ سلیکٹ کیا اور اس کو انسرٹ کر دیا تو یہ پکچر آپ کی انسرٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. باقی پکچر کے اوپر جتنے بھی یہ فنکشنز ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے شیپس. مختلف قسم کی شیپس اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. پہلے سے بنی ہوئی شیپس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. ایک اس میں نیو آپشن ہمارے پاس آفس کے جو لیٹسٹ ورژنز ہیں ان میں موجود ہے، نیو ڈرائنگ کینوس. ٹھیک ہے جی. اس پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس کینوس آیا تھا ڈرائنگ کا. اس کے اوپر آپ پکچر جو شیپس جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے جو آپ کا ٹیکسٹ فیلڈ ہے، یعنی جو آپ کا پیج ہے اس سے الگ ایک اوپر
کہہ لیں کہ فریم بن چکا ہے، اس کے اوپر آپ پکچرز جو ہے وہ شیپس جو ہے وہ اپنی مرضی سے انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ یہ میں شیپ اپنی مرضی سے کوئی اس طرح سے ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مطلب رینڈم شیپ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو جی. کیونکہ کینوس ہے، بنی بنائی شیپس آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہاں سے مل جائیں گی اگر آپ کوئی اپنی مرضی کی شیپ کرنا چاہ رہے ہیں. جی شہباز بھائی. سر یہ کینوس کیسے کہاں سے لے کے آئیں یہ ذرا بتا. جی یہ جو شیپس والا آپشن ہے نا، شیپس انسرٹ کرنے والا آپشن ہے، اس کو اگر آپ نیچے چلے جائیں فل، تو یہ نیچے آپ کے پاس نیو ڈرائنگ کینوس کا آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کینوس آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ادھر سے آپ جو ہے وہ شیپ سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو یہاں پہ ڈرا کرنا شروع کر دیں، جو بھی آپ شیپ بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ آپ شیپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ جو مائکروسافٹ آفس کے جو لیٹسٹ ورژنز ہیں 2016 19 اور 21، ان میں سے بھی جو 2019 ہمارے پاس ورژن ہے، اس میں یہ دو نئے فیچرز جو ہیں وہ آئیکنز کا ایک فیچر ہے انسرٹ کے ٹیب میں، اور ایک 3D ماڈلز کا. یہ بڑے انٹرسٹنگ فیچرز ہیں، یہ پچھلے پرانے ورژنز کے اندر موجود نہیں ہیں. تو آئیکنز کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو یہ آئیکنز کی ایک پوری لائبریری ہمارے سامنے آ جائے گی، جہاں سے ہم آئیکنز جو ہے وہ اپنی مرضی کے استعمال کے لیے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انسرٹ کر سکتے ہیں. انسرٹ مطلب یہ آن لائن ہی ہوتا ہے، اگر آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ہم کسی کمپنی کا وہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں فون کا آئیکن چاہیے، تو ہم یہ فون کا آئیکن یہاں سے سلیکٹ کر سکے، اس کو انسرٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ آئیکن فل ایڈیٹیبل ہے، یعنی آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اپنی تمام پراپرٹیز اپلائی آپ کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن اس کی چینج کر سکتے ہیں، فل کلر اس کا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے پاس آپشن، گرافک ایفیکٹس جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ سب کچھ ایڈیٹیبل ہے فل. ٹھیک ہو گیا جی. تو کوئی بھی آئیکن آپ جو ہے وہ یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں. آئیکن آپ کو کوئی اسپیسیفک چاہیے، آپ یہاں پہ اس کو لکھ کے، ٹھیک ہے جی، میں فار ایگزامپل لکھ دیتا ہوں جی ای میل لکھ دیا. ای میل سے ریلیٹڈ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ آئیکنس ای میل سے ریلیٹڈ آ گئے. ویب لکھ دیتا ہوں میں، تو ویب سے ریلیٹڈ آ گئے. ٹھیک ہے جی. چیئر میں نے لکھا، چیئر سے ریلیٹڈ کچھ آئیکنز آ گئے. ٹھیک ہے جی. کلاس میں نے لکھا، کلاس سے ریلیٹڈ. تو اب یہ فار ایگزامپل جیسے یہ آئیکن ہے، اب یہ آپ نے انسرٹ کیا. اب یہ آئیکن جسٹ آئیکن نہیں ہے، آپ اس کو مطلب بڑا اگر سائز کرنا چاہتے ہیں آپ بڑا سائز کر سکتے ہیں. بالکل اس کی جو ہے نا وہ کوالٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایڈیٹیبل گرافک ہے، اور اس کو آپ کلرز وغیرہ ہر چیز اس کی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بھی پراپرٹیز آپ کی اپلائی ہوتی ہے نا کسی بھی شیپ کے اوپر، وہ ساری پراپرٹیز آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک فیچر ہے، بجائے اس کے کہ ہم السٹریٹر سے کاپی کر کے آئیکنز لے کے آئیں، یا ہم PNG آئیکنز استعمال کریں جن کو کلر چینج کرنے میں ہمیں بعض کا پرابلم ہوتی ہے. تو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ آئیکنز انسرٹ کر سکتے ہیں. آئیکنز کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے 3D ماڈلز کا. 3D ماڈلز میں دو طرح کے آپشن ہیں ہمارے پاس، دس ڈیوائس اور اسٹاک 3D ماڈلز. اس میں ہمارے پاس دس ڈیوائس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سسٹم میں کوئی 3D ماڈل پڑا ہوا ہے، مطلب اگر کوئی بندہ 3D ماڈلنگ کرتا ہے، کوئی سافٹ ویئر یوز کرتا ہے، بلینڈر یا 3D اسٹوڈیو میکس استعمال کرنا آتا ہے، اور وہ خود کوئی 3D آبجیکٹس بناتا ہے، تو وہ اپنے آبجیکٹس بھی امپورٹ کر سکتا ہے اس کے اندر. نہیں تو آپ اسٹاک 3D ماڈلز جو ہیں وہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگین اس میں بھی وہی ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے یہ فیچر یوز کرنے کے لیے. تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بے تحاشا 3D ماڈلز جو ہے وہ مختلف چیزوں کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، یعنی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. اینیمیٹڈ ماڈلز ہیں، اینیمیٹڈ اینیملز ہیں، اینیمیٹڈ ایجوکیشنز سے ریلیٹڈ ہے، اناٹمی ہے، کیمسٹری ہے، انڈسٹریل ہے، فرنیچر ہے، کلوتھنگ، مطلب جو بھی آپ کو چاہیے ہو. ٹھیک ہے. ایموجیز ہیں، فار ایگزامپل ایموجیز میں جا کے میں سمپل ایک ایموجی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ والی ایموجی مجھے چاہیے، میں اس کو انسرٹ کروں گا. انسرٹ ہو گئی. اب یہ فل 3D آئیکن ہے، آپ اس کو
باقاعدہ موو کر سکتے ہیں 3D جس بھی اینگل پہ آپ کو اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو باقاعدہ موو کر کے، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بالکل ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ بلٹ ان ویوز جو ہے وہ پہلے سے انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں، آپ یہاں سے ڈائریکٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے کسٹم کرنا ہے تو یہ درمیان میں جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو درمیان میں آئیکن ہے اس کو پکڑ کے آپ اس کو باقاعدہ اینگل اس کا جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ایک فیچر ہے اس کے اندر 3D ماڈلز کا۔ اس میں بہت ساری ہماری خاص طور پہ اگر کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ہمارے پاس ایجوکیشن سے متعلقہ بہت سارے اس کے اندر ماڈلز بنے بنائے کچھ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کیمسٹری ہے، کیمسٹری کے ماڈلز یہ دیکھ لیں آپ کے وہ جس طرح کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں بنی ہوئی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ان کو آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک امیج آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بالکل 3 ڈائمینشنل ہے، آپ اس کو جس طرف بھی روٹیٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے اس کو روٹیٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گئے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسمارٹ آرٹ کا آپشن موجود ہے۔ اسمارٹ آرٹ جو ہے یہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے، کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس ایسا ٹیکسٹ ہے جس کو آپ انفوگرافکس کی شکل میں شو کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو آپ تھوڑا سا اسٹائل کر کے ڈیزائن کر کے شو کروا سکتے ہیں بنے بنائے ڈیزائنس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ آپشنز موجود ہیں۔ لسٹ، اگر آپ کے پاس لسٹڈ آئٹمز ہیں اس کے لیے یہ مختلف آپشنز ہیں۔ کوئی پروسیس کسی چیز کا شو کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بنے بنائے ڈیزائن موجود ہیں۔ کوئی کسی چیز کا سائیکل شو کروانا چاہ رہے ہیں اس کے آپشن موجود ہے، ہیرارکی ہے، ریلیشن شپ، میٹرکس، مطلب یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ تو اس میں سے فار ایگزامپل ایک میں یہ والا اسمارٹ آرٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اوکے کر لیتا ہوں۔ اب اس کے اندر آپ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ کوئی بھی یہاں سے ٹیکسٹ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ فار ایگزامپل یہ لسٹ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے جی۔ یہ لسٹ جو ہے وہ میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ذرا اسٹائل میں شو ہو جائے۔ تو اس اسمارٹ آرٹ کو انسرٹ کرنے کے بعد اس کی لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا درمیان میں کر کے، اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ اس کے سائڈ پہ آپ کے پاس ایڈیٹیبل آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ کنٹرول اے کریں اور یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ جو بھی آپ نے انسرٹ کرنا ہے کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دیں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انسرٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو واپس کلوز کر دیں اس طریقے سے۔ اگر زیادہ لسٹ ہے، جیسے فار ایگزامپل اب یہ لسٹ بہت لمبی بن گئی تھی تو ہم اس کو جو ہے وہ پکڑ کے اگر ڈریگ کر کے نیچے لے ہیں بڑے سائز میں کر دیں تو یہ آپ کو ٹیکسٹ کا سائز آٹومیٹکلی اس حساب سے ایڈجسٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب جیسے اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے ڈیزائن پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم سمپل کیا کریں گے، اوپر ہمارے پاس آپشن ہے اسمارٹ آرٹ ڈیزائن کا، ٹھیک ہے، اس پہ واپس جائیں اور یہاں سے آپ واپس کوئی اور ڈیزائن سلیکٹ کر لیں جو آپ کو پسند آتا ہے۔ فار ایگزامپل مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، میں یہ انسرٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو پسند نہیں آ رہا، پھر دوبارہ آپ جا کے کسی اور ڈیزائن کو پسند کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل یہ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی پسند نہیں آ رہا، آپ یہ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسمارٹ آرٹ گرافک میں ایک دفعہ جب آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ اس کو جسٹ سنگل کلک پہ آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی مطلب اس کو دوبارہ نئے سرے سے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں درمیان میں کر کے آپ کے پاس ایک آئیکن موجود ہے چینج کلرز کا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سنگل کلر میں نہ ہو بلکہ تھوڑا سا مطلب ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، تو چینج کلرز کے آپشن پہ بٹن پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلرفل آپشنز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی یہ جو ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یہ آپ کے ان کلرز پہ بیس کریں گے جو کلر تھیم آپ نے اپنے ورڈ میں سلیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلر تھیم کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے بارے میں تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ کلر تھیم کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ تھیم سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کا کلر سلیکٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ تھیم کلر یہ جو بنے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھیم کلرز جو ہے اسی بیس پہ آپ کو
یہ والے کلر آپشن جو ہے وہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ تھیم کلر اپنے آفس کا چینج کر لیں گے تو اس حساب سے پھر یہ والے کلرز بھی آپ کے اسی حساب سے چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں سے آپ اس طریقے سے اس کو کلرفل بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا, لیکن گولا گنڈا نہ بنا دینا بالکل. اگر آپ کوئی پروفیشنل کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ کسی بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا کسی ایسی چیز سے, ہاں اگر کوئی چلڈرن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے یا کوئی ویسے کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے, تب آپ اس طرح کا رنگ برنگا سا بنا سکتے ہیں. ورنہ کوشش ہماری یہی ہونے کہ کم سے کم جو ہے وہ رنگ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, جیسے اس طرح کا ہے یہ پیٹرن ذرا تھوڑا سا ڈیسنٹ سا لگتا ہے. اچھا, اب آپ نے کلر اپلائی کر دیے, پھر دوبارہ آپ کو ڈیزائن چینج کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دوبارہ ڈیزائن چینج کر دیں, آپ کے کلرز جو ہے وہ سیم ویسے ہی رہیں گے جو آپ نے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک بڑا ہی ہینڈی فیچر ہے اسمارٹ آرٹ گرافکس کا, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جی شہباز بھائی. سر اس کے اندر ایک آپشن آتا ہے جس میں تصویریں وغیرہ بھی ہم لگا سکتے ہیں. وہ تو ڈفرینٹ بعض اوقات ہمیں وہ ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ تصویر کو ریموو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتی. تو تصویر کو وہ ریموو تصویر کرنا کیسے, چاہ رہے ہوتے ہیں. ہاں اسی جگہ پہ ہم تصویر کا آئیکن بعض جگہ سے ہٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہٹتا نہیں. جس اچھا, طرح اس تصویر میں والے بھی آپ ہاں جی میں بتا دیتا ہوں. نے. اس میں ہمارے پاس کچھ جو ڈیزائن ہے یہ, ان میں کچھ ڈیزائن ایسے ہیں جن کے اندر تصویر لگانے کا آپشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ والا ڈیزائن ہے, اب اس کے اندر ہر آپ کی جو ٹیکسٹ باکس ہے یا آپ کا جو ہیڈنگ ہے یا جو بھی آپ لسٹ کا نام کہہ لیں, اس کے ساتھ آپ کو ایک جو ہے وہ آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آئیکن جو ہے وہ یا اس کا مطلب کہ آپ یہاں پہ کوئی پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, فار ایگزامپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کمپیوٹر کھل جائے گا. یہاں پہ میں اپنی مرضی سے کوئی بھی آئیکن جو ہے وہ انسرٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آئیکن انسرٹ ہو جائے گا یہاں پہ. اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا واپس اگر انسرٹ کر دیں تو شہباز بھائی؟ جی یہ تصویر ریموو نہیں ہوتی. نہیں, تصویر کو آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں, ریموو ہوگی. نہیں تصویر یعنی یہ بالکل آپشن ہی ختم ہو جائے. بعض جگہ پہ ہمیں چاہیے, بعض جگہ پہ نہیں چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں اس جگہ ہم ٹیکسٹ لگا دیں, تصویر اس یہاں خانے پہ سے یہ ریموو آپ کر. چاہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آپشن ہی ختم ہو جائے, تو اس کو جی ہم جی ختم نہیں کر سکتے, اس کو آپ ریسائز کر دیں, یعنی چھوٹا کر دیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی, آئیکن تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ اس کو, تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں. ختم بالکل نہیں ہوگا, یہ اس میں آپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ انہوں نے بلٹ ان ایسا فیچر رکھا ہوا ہے کہ ہر جو ہے نا وہ لسٹ کے ساتھ آپ کے ایک آئیکن کا آپشن موجود ہے. اس کو آپ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. آخر یہ بنا تو اسی میں ہے نا سر, انہوں نے بھی یہی ورڈ یوز کر کے بنایا ہے, تو نہیں, اس کا فنکشن تو ہوگا. ورڈ یوز کر کے تو بنایا, لیکن اس کے پیچھے تو وہ ساری پروگرامنگ ہوتی ہے نا, مطلب کوڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ والا کام ہو تو اس کے ساتھ یہ والا کام ہو. اس کو ہم پیچھے بیک اینڈ پہ پروگرامنگ میں جا کے اس کے کوڈ کو تو چینج ہی نا ہم کر سکتے. صحیح سے ایک دن یہ کافی مسئلہ آیا, ہم نے حل کرنے کی کوشش کی, ہوا نہیں. یہ اس میں آپشن ہی, میں نے آپ کو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں اس قسم کے ایشوز آئیں گے. ٹھیک ہے نا, مطلب ہمیں اس میں فل وہ کہتے ہیں مکمل آزادی نہیں ہے اس میں, کہیں کہیں جگہوں پہ ہمیں ہاتھ اپنے جو ہے وہ باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میکسیمم آپشن اس میں یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے ریسائز کر لیں. ٹھیک ہے جی, جتنا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا کر لیں اس طریقے سے, تو اور سائڈ پہ لگا دیں, اس کو کھلے لائن لگا دیں, یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں جی. ہم کلر بھی چینج کر سکتے ہیں فون. ہاں اگر دیکھیں, اگر میں نے اس کو تھیم سلیکٹ کیا ہے, یہاں سے میں نے کلر تھیم سلیکٹ کر لیا. فار ایگزامپل یہ فگر ہے, اس کو میں نے یہاں سے کلر تھیم سلیکٹ کر لیا, یہ والا. میں چاہتا ہوں کہ بیچ میں کسی اسپیسیفک, فار ایگزامپل یہ والا ہے, اس کا میں علیحدہ کوئی اپنی مرضی کے کلر رکھنا چاہ رہا ہوں, تو آپ اوپر ہی اسمارٹ آرٹ ڈیزائن کے ساتھ فارمیٹ کا آپشن موجود ہے, آپ یہاں سے جا کے اس اسپیسیفک شیپ کا الگ کلر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیسیفک شیپ کو سلیکٹ کر کے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح اگر آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے اس کا الگ سے جو ہے وہ کلر چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ٹیکسٹ کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس, یہاں پہ آپ اس کا کلر جو ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی ہر جو شیپ ہے اس کو انڈیویجولی بھی آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں شیپس کی فارمیٹنگ کے حساب سے.
ٹھیک ہوگا جی، یہ ہو گیا جی ہمارا اسمارٹ آرٹ گرافکس. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن موجود ہے چارٹ کا. یہ بھی بہت اچھا ایک فیچر موجود ہے، اور اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ فیچر ہمارے پاس صرف ورڈ میں موجود ہے. ان ڈیزائن کے اندر یہ چارٹ والا فیچر ہمارے پاس بدقسمتی سے موجود نہیں ہے. یعنی اس میں اگر آپ نے کوئی چارٹ انسرٹ کرنا ہے تو وہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ چارٹ اس میں ان ڈیزائن کے اندر بنا نہیں سکتے. تو یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے جو کہ ورڈ کے اندر موجود ہے ہمارے پاس. ہم اس کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چارٹ کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ مختلف قسم کے چارٹس کے اسٹائل موجود ہیں. کون سا چارٹ آپ کو چاہیے، پائی چارٹ ہے، لائن چارٹ ہے، کالم ہے، اینڈ ڈفرینٹ سو آن قسم کے چارٹس موجود ہیں. پھر ہر قسم کے چارٹس میں کچھ ڈیزائن موجود ہیں جی. کلسٹرڈ ہے، اسٹیکڈ ہے، پھر 3D میں آپ کو چاہیے ویو. ٹھیک ہے جی. تو یہ مختلف قسم کے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کوئی بھی آپشن یہاں سے سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے تو آپ کا چارٹ جو ہے وہ ایک انسرٹ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کے ایک ایکسل کی شیٹ جو ہے وہ آ جائے گی اس میں. یعنی ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے اپنی مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ میں لکھنا ہے، وہاں سے یہ ڈیٹا اٹھائے گا. اور یہ ڈائنامک ہے. ڈائنامک سے مراد کہ جیسے جیسے آپ اپنا ڈیٹا ایکسل کی شیٹ میں چینج کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے چارٹس جو ہے وہ چینج ہو گئی. یعنی یہ اسٹیٹک نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بنا دیا تو بنا دیا، ڈیٹا چینج کرنا ہے تو دوبارہ سے نیا چارٹ بنانا پڑے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایکسل کی شیٹ کھل جائے گی. اگر آپ نے اس کو غلطی سے کلوز کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ ہمارے پاس اوپر ایڈٹ ڈیٹا کا آپشن موجود ہے. اس پہ بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی وہی شیٹ جو ہے وہ دوبارہ اوپن ہو جائے گی. اور اس کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ اس کو فل فلیج مائکروسافٹ ایکسل میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اوپر آپ کے پاس ایک بٹن آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والا بٹن، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مائکروسافٹ ایکسل کیا جو فل فلیج پروگرام ہے یہ پوری ونڈوز کی کھل جائے گی فل فیچرز کے ساتھ. آپ یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر کے ڈیٹا کو چینج کر کے اس کو یہاں سے کلوز کریں گے تو آپ کا چارٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ مطلب چینج ہو جائے گا. چارٹ کے اندر ہمارے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں. رائٹ سائڈ پہ اگر آپ اس کے دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ بٹن آ رہے ہیں. پہلا بٹن یہ لے آؤٹ والا آپشن ہے. یہ ریپ ٹیکسٹ کا آپشن جو ہے اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے جب امیجز وغیرہ کے اوپر ہم کام کریں گے، اسی کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس پلس کا بٹن موجود ہے. اس پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ چارٹ ایلیمنٹس آپ جو ہے وہ موجود ہیں. کون کون سے چارٹس ایلیمنٹ آپ شو کروانا چاہ رہے ہیں ان پہ آپ نے چیک باکس پہ ٹک لگا دینا. جو نہیں شو کروانا چاہتے آپ ان کے چیک باکس کا ٹیکس ختم کر دینا. اب اگر آپ دیکھیں تو ہر چارٹ ایلیمنٹ کے آگے ایک بٹن بنا ہوا ہے، ایرو بنا ہوا ہے. اس پہ اگر آپ کلک کریں تو اس کے مزید پھر آپ کے پاس کچھ آپشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل یہ ایکسس ہے. کون کون سے ایکسس؟ یہ ہاریزونٹل، ورٹیکل، ڈیپتھ، سارے ایکسس شو کروانا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی ساری، میں ڈیپتھ والا نہیں شو کروانا چاہ رہا. ڈیپتھ والے ایکسس آپ کے غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں جی ورٹیکل بھی مجھے نہیں چاہیے، ورٹیکل والے آپ کے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں جی ڈیپتھ چاہیے، ورٹیکل نہیں چاہیے، تو آپ اس پہ چیک لگا دیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایکسس ٹائٹل ہے. اس میں بھی آپ کے پاس آپشن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چارٹ ٹائٹل ہے. چارٹ ٹائٹل آپ کا کدھر ہونا چاہیے؟ اوپر ہونا چاہیے، درمیان میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری آپ کے پاس آپشنز جو ہے وہ یہاں پر بے شمار آ رہی ہیں. جس بھی آپشن کو آپ لگانا چاہ رہے ہیں، شو کروانا چاہ رہے ہیں، اس کا چیک باکس اوکے کر دیں، ٹک لگا دیں اس پہ. جو آپ ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو نہیں شو کروانا چاہ رہے تو اس کو آپ یہاں سے چیک باکس لگا کے ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ چارٹ سٹائل کا آپشن موجود ہے. تو اگر آپ چارٹ کو ویسے کلک کریں، اوپر آپ کے پاس بٹن چارٹ ڈیزائن کا ایک آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ بنے بنائے سٹائلز، جس طرح ہم نے ٹیکسٹ کے سٹائلز تھے اسی طرح کچھ چارٹ کے سٹائل بلٹ ان اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. ان میں یہ چیز ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نیا سٹائل بنا نہیں سکتے. اس کے اندر جو بلٹ ان سٹائل ہے انہی کو یوز کر سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی اپنے چارٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. کسی ڈیزائن سٹائل کو بنا کر آپ اس میں محفوظ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس کچھ بنے بنائے یہاں پہ کچھ سٹائل موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہاں پہ جس پہ کے بھی اوپر لے کے جائیں گے پریویو دکھائے گا جو آپ کو اس میں سے پسند آتا ہے. فار ایگزامپل مجھے یہ پسند آیا تو میں اس کو اوپر کلک کروں گا. اس کو آپ ری سائز بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ اس کو ری سائز کریں گے
یہ اسی حساب سے جو ہے وہ چارٹ ریسائز بھی ہوگا اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ لو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایڈیٹیبل ہے تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ مینٹین رہے گی. ٹھیک ہو گئی جی. جی شہباز بھائی. اس کو سر ہم نے پیج کے درمیان میں الائن کرنا ہے تو یہ کیسے کریں؟ جی الائنمنٹ ٹول پہ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ جب ہم مختلف شیپس بنائیں گے. ابھی میں آپ کو صرف اوور ویو کروا رہا ہوں جو ہمارے انسرٹ ٹیب کی چیزیں ہیں. اسی میں ہم الائنمنٹ پہ بھی آئیں گے. یہ فارمیٹ میں جائیں نا آپ تو یہاں پہ ہمارے پاس الائن کا آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں. ساری چیزیں تفصیل سے بتاؤں گا، ٹینشن نہیں لینے کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد چارٹ کے بعد ہمارے پاس ایک اس میں آپشن ہمارے پاس ہے اسکرین شاٹ کا. مطلب آپ کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی چاہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ونڈو کھولی ہوئی ہے، فار ایگزامپل میں نے السٹریٹر کی فائل کھولی ہوئی ہے کوئی، میں اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لینا چاہ رہا ہوں. تو آپ یہاں سے اسکرین شاٹ کے بٹن پہ کلک کریں تو یہ آپ کی جتنی بھی ونڈوز کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے آپ کے پاس اسکرین شاٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے. تو اس میں سے جو بھی آپ کو اسکرین شاٹ چاہیے، فار ایگزامپل مجھے یہ والا اسکرین شاٹ چاہیے، میں اس کو کلک کروں گا تو یہ اسکرین شاٹ میرا یہاں پہ انسرٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنی کسٹم کوئی چاہیے، اسکرین شاٹ پہ کلک کریں، نیچے اسکرین کلپنگ کا آپشن موجود ہے، اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کی مائکروسافٹ کی ونڈو جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی، منیمائز ہو جائے گی. تو یہاں سے آپ کو جو بھی جتنا حصہ بھی آپ کو اسکرین کا چاہیے آپ ڈریگ کر کے کلک کر کے ڈریگ کریں گے اور اتنا حصہ آپ یہاں سے جو ہے وہ جسٹ آپ کا کاپی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ اس کو اگر یہ اسٹریچ ہو کے آ رہا ہے امیج یا جس طرح آ رہا ہے، اس کو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. میں اس کو خالی پہ جگہ پہ جو ہے وہ انسرٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی. اسکرین کلپنگ اور یہاں سے میں نے اتنا حصہ جو ہے وہ لیا اور یہ آپ کا جو ہے وہ اس طریقے سے انسرٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی لے کے انسرٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ کے پاس ونڈوز 10 اگر انسٹالڈ ہے تو اس میں تو اسکرین شاٹ لینے کا بڑا اچھا شارٹ کٹ ہے ہمارے پاس. پرنٹ اسکرین کا بٹن اگر آپ اپنے کی بورڈ سے پریس کریں تو پرنٹ اسکرین کا بٹن پریس کرنے پہ آپ کے پاس اس طریقے سے اسکرین کلپنگ کا آپشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا بھی حصہ آپ نے کلپ کرنا ہے، فار ایگزامپل مجھے اتنا حصہ کلپ کرنا ہے، میں نے یہ کیا تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے کلپ بورڈ میں آ جائے گا اور یہاں سے آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں جا کے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا اچھا فیچر ونڈو 10 کے اندر موجود ہے. پچھلے ورژنس کے اندر میرا خیال ہے کہ اس طرح کا آپشن موجود نہیں ہے. ڈائریکٹلی اسکرین آپ کا اسکرین شاٹ آپ کا پکچرز والے فولڈر میں سیو کرنے کے لیے جو آپشن ہے وہ ہوتا ہے ونڈوز کا بٹن دبا کے پرنٹ اسکرین کا بٹن اگر آپ پریس کریں تو آپ کی اسکرین کا پوری اسکرین کا اسکرین شاٹ آپ کے پکچرز والے فولڈر میں جو ہے وہ سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو لنکس ہیں، ویب لنک ہے، بک مارک ہے، کراس ریفرنس ہے، یہ ہم انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے، کمنٹس بھی اسی کے ساتھ. اس کے بعد آ جائیں ہمارے پاس ہیڈرز، فوٹر اور پیج نمبر. ہیڈر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اوپر والا مارجن ہے کسی بھی پیج کا وہ ہیڈر کہلائے گا اور جو نیچے والا مارجن ہے وہ آپ کا فوٹر کہلائے گا. نارملی ہم کیا کرتے ہیں، ہیڈر کے اوپر ہم نارملی کیا ہوتا ہے، یا چیپٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا کتاب کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا سیکشن کا نام لکھا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی لکھی ہوتی ہے. اور فوٹر پہ نارملی کیا ہوتا ہے، کمپنی کا نام ہوتا ہے، پیج نمبر ہوتا ہے، یا اگر آپ کوئی بروشر وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس پہ کمپنی پروفائل بنا رہے ہیں تو اس پہ کمپنی کی ڈیٹیل ہوتی ہیں، اس کا ای میل ایڈریس آ گیا یا اس کا موبائل نمبر آ گیا، اس طرح کی چیزیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہیڈر اور فوٹر انسرٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. مختلف یہاں پہ بنے بنائے اسٹائلز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سمپل اسٹائل ہے، بلینک یعنی ایک ٹیکسٹ ہے، پھر بلینک 3 کالمز ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر کچھ ڈیزائن بنا ہوا ہے، یہ کچھ ڈیزائن ہے. تو یہ آپ بنے بنائے کچھ ڈیزائن والے بھی انسرٹ کر سکتے ہیں. آپ سمپل اگر اس ایریے کے اوپر ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کا ہیڈر اینڈ فوٹر والا ایکشن جو ہے وہ آپشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہیڈر اور فوٹر ایڈ کر دیتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے، ہیڈر اور فوٹر کے اندر آپ جو بھی چیز انسرٹ کریں گے وہ آپ کے پورے ڈاکومنٹ کے اندر آٹومیٹکلی انسرٹ ہو جائے گی.
یعنی آپ کو انڈیویجولی ہر پیج کے اوپر انسرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے فار ایگزامپل پیج نمبر ہے, آپ اس کے اندر آٹومیٹک پیج نمبرنگ لگا سکتے ہیں اور وہ ہر پیج کے اوپر آٹومیٹکلی انسرٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. میں ایک آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ کھول کے دکھانا چاہوں گا جہاں پہ ہم نے ہیڈر اور فوٹر انسٹال کیے ہوئے ہیں, اپلائی کیے ہوئے ہیں. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے, تو یہاں پہ آپ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہیڈر کے اوپر تھوڑا سا ایک ڈیزائن ہم نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ گرے کلر کے آپ کو تھوڑے سے شیڈز نظر آ رہے ہوں گے. اور اسی طرح فوٹر پہ میں نے تھوڑا سا ڈیزائن لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم نے پیج نمبرنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اچھا, نارملی مائکروسافٹ ورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہیڈر اور فوٹر ہمیں تھوڑا سا فیڈڈ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوریجنل اس کی جو اوریجنل کلرز اور اوریجنل جو لک ہے آپ کو تب نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہر پیج کے اوپر انسرٹ ہوا ہوا. اب اس میں مزے کی چیز یہ ہے کہ جب ہمارا چیپٹر چینج ہو رہا ہے, اب یہ دیکھیں یہاں سے ایک نیا سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہوا, آپ دیکھیں کہ ہیڈر ہمارا چینج ہو گیا, یعنی ڈیزائن وہی ہے, کلر چینج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہاں پر ہیڈنگ بھی آ گئی. ٹھیک ہے جی. پچھلے ہمارے جو ہیڈر تھا اس پہ ہیڈنگ نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح اگر آپ فوٹر دیکھیں تو یہاں پہ پیج نمبرنگ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے, جبکہ وہ پہلے جو پیجز تھے اس پہ پیج نمبرنگ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ والی پیج نمبرنگ ہے, اور اگر آپ کو میں واپس لے کے جاؤں تو یہاں پہ رومن نمبرنگ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہیڈر اور فوٹرز کو ہم بڑی تفصیل سے ہم انشاءاللہ یہ جو سیکشنز کس طریقے سے ایڈ کرنے ہیں, ہر چیپٹر کا ہم نے ہیڈر فوٹر ڈفرینٹ ہیڈر فوٹر ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے. نارملی ہوتا بھی اسی طرح ہے. اگر ہم کوئی بک ڈیزائن کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر کچھ سیکشنز ہیں, کچھ چیپٹرز ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو باقی چیپٹر سے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جیسے انٹروڈکشن والا چیپٹر ہے تو اس کے ہر پیج کے اوپر انٹروڈکشن لکھا ہوا آ رہا ہے. اسی طرح اگر میں نیچے چلے جاؤں اگلے چیپٹر پہ, یہاں پہ اب بلو کلر کا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اب میں نے کیا کیا, اپنے بیک گراؤنڈ ہیڈر فوٹر کو بلو کلر کا کر دیا, اور ہیڈنگ بھی میری جو ہے وہ چینج ہو گئی. یہاں پر پروجیکٹ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہم اپنے ہیڈرز اور فوٹرز کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گئی جی. اس کے بعد ہمارے پاس پیج نمبر, یہ وہی ہیڈر فوٹر کے اندر ہی ہے, اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے پیج نمبر کس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے. کچھ بنے بنائے فارمیٹس ہیں, کسٹم پلیس پہ آپ نے انسرٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ٹیکسٹ باکس ہے. مائکروسافٹ ورڈ میں کیا ہوتا ہے, نارملی ہم ڈائریکٹ پیج کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کو اگر بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ آپ نے پیج کے مارجن پہ کوئی چیز لکھنی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی چیز آپ نے مارجن سے ہٹ کر یا کوئی نارمل الائنمنٹ سے ہٹ کر کوئی چیز آپ نے لکھنی ہے, تو اس کے لیے ہم ٹیکسٹ باکس انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سمپل ایک ٹیکسٹ باکس انسرٹ ہو جائے گا. اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ رکھ کے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس کو میں حاشیے میں شو کرنا چاہ رہا ہوں مارجن کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کا ٹیکسٹ کا سائز جو ہے وہ میں چھوٹا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یہ بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ اس کے اندر لکھا ہوا, آپ کوئی بھی ٹیکسٹ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ادھر لکھ دیتا ہوں جی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ٹھیک ہے. اس کو میں نے بولڈ کر دیا, اس کو میں نے جو ہے وہ کلر لگا دیا. شیپ آؤٹ لائن پہ کوئی کلر نہیں ہے, ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ میں وائٹ کر. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ ٹیکسٹ باکس انسرٹ کر کے اس کو اپنے پیج کے اوپر کسی بھی جگہ پر آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز ود ان دا ٹیکسٹ ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس طریقے سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا باقی ٹیکسٹ سے ذرا ڈفرینٹ الائنمنٹ ہو اس کی, یا ڈفرینٹ شو ہو, تو وہ ہم ڈائریکٹلی ود ان اے پیراگراف ہم اس کو نہیں لکھ پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ باکس انسرٹ کر کے اس کو آپ کہیں کسی بھی جگہ پہ پلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی کوئک پارٹس کا آپشن ہے. اس میں آٹو ٹیکسٹ آپ کے پاس آٹو ٹیکسٹ کا آپشن ہے، یعنی کچھ بلٹ ان فیلڈز ہوتی ہیں اس کے اندر، وہ آٹومیٹکلی جیسے میرا نام لکھا ہوا آ رہا ہے. اب یہ میرا نام کہاں سے لکھا ہوا آ رہا ہے؟ جب آپ اپنی ونڈوز انسٹال کرتے ہیں، اس میں آپ یوزر نیم اور یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں، تو یہ وہاں سے ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ آٹو ٹیکسٹ کچھ جو ہے نا وہ اٹھا سکتے ہیں. سیو سلیکشن ٹو آٹو ٹیکسٹ گیلری، اگر آپ کوئی اس ٹیکسٹ جو ہے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کو آپ یہاں پہ جو ہے وہ آٹو ٹیکسٹ گیلری میں سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے ورڈ آرٹ. یہ کچھ بلٹ ان ڈیزائن ہیں ورڈز کے. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہوم ٹیب میں آپشن موجود تھا یہ والا، سیم وہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی، وہی چیز وہاں پر موجود ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک ٹیکسٹ باکس ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، جو آپ نے پیراگراف کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک ٹیکسٹ باکس میں کنورٹ کر دے گا. ٹھیک ہے جی، تو چیز وہی ہے، ساری سیٹنگز بھی اس کی وہی ہیں، مطلب ڈیزائن بھی سارے وہی ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ چاہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈراپ کیپس. ڈراپ کیپس جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. آپ لوگوں نے نارملی دیکھا ہوگا کہ جو اسٹوری بکس ہوتی ہیں یا جو ناولز ہوتے ہیں انگلش کے، ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے پہلے پیراگراف کا، وہ نارملی بڑا لکھا ہوتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ڈراپ کیپس کا آپشن اس کے اندر موجود ہے. آپ یہ انسرٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ناول جو ہے نا وہ فارمیٹ کر رہے ہیں یا آپ کوئی اسٹوری بک بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈراپ کیپس کے ہمارے پاس دو قسم کے آپشنز موجود ہیں یہاں پہ. یہ والا ڈراپ کیپ جو ہے وہ شروع کی کچھ لائنز، جتنی لائنز آپ چاہتے ہیں اتنی لائنز پہ انسرٹ کرے گا، اور یہ والا جو ہے یہ مارجن میں جو ہے وہ پہلا لیٹر انسرٹ کر دے گا. یعنی آپ کا پیراگراف اسی جگہ پہ رہے گا، فرسٹ لیٹر جو ہے آپ کا پیراگراف کا وہ مارجن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیچے ڈراپ کیپس آپشنز کے آپ کے پاس کچھ سیٹنگز موجود ہیں. وہ سیٹنگ آپ یہاں سے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں سے فونٹ چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے یہاں پہ فونٹ جو ہے وہ یہ والا چاہیے. کتنی لائنز آپ نے ڈراپ کرنی ہے، میں یہاں سے فونٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں یہ والا، اور مجھے 5 لائنیں چاہیے. ٹیکسٹ سے ڈسٹنس مجھے نہیں چاہیے، تو اس طریقے سے. اب یہ دیکھیں میں نے 5 لائنیں سلیکٹ کی تھی تو اس نے 5 لائنوں تک اس کو کر دیا. تو اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سا ایڈٹ اور موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹ اینڈ ٹائم کا آپشن ہے. آپ یہاں سے ڈیٹ کوئی بھی سلیکٹ کریں اور اوکے کریں گے، جو کرنٹ ڈیٹ ہے آج کی ڈیٹ ہے آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر وہ انسرٹ ہو جائے گی، ٹائم انسرٹ ہو جائے گا. کچھ آبجیکٹس آپ یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں. یہ پھر ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں دیکھیں گے، ایکویشن والا بھی اور سمبل والا بھی. میں نے ٹائم دیکھا نہیں، آج کی کلاس کافی لمبی ہو گئی. یہاں تک کہ ابھی تک آپ کو اگر ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں سے جو چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہیں، ایک ٹیبلز والا ہے، ایک شیپس ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے کل کو ڈسکس کریں گے. یہاں تک کے لیے کوئی سوال ہے اگر آپ تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی شہباز بھائی. جو آپ نے ڈیٹ وغیرہ ایڈ کی ہے یہ تو نظر نہیں آئی یہاں پر. میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ خالی لائن پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ کلک کیا، یہاں سے آپ کو جو بھی آپشن چاہیے، فرائیڈے نومبر مکمل چاہیے تو آپ اچھا ادھر آپ اگر اپڈیٹ آٹومیٹکلی کا آپشن ہے، اس پہ اگر آپ چیک باکس لگا دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر کے پھر انسرٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیٹ جو آپ کی ایڈ ہو جائے گی. یہ کیا ہوگا، آپ نے ڈاکومنٹ کلوز کر دیا سیو کر کے، اگلے دن جب آپ کھولیں گے تو اگلے دن کی جو ڈیٹ ہوگی وہ آٹومیٹکلی اس پہ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ اپڈیٹ آٹومیٹکلی پہ کلک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر جو ابھی آپ نے ڈیٹ انسرٹ کی ہے وہ تھرو آؤٹ دا ڈاکومنٹ آپ مہینے بعد بھی کھولیں گے تو وہی ڈیٹ رہے گی پرانی والی. ٹھیک ہے جی. آصف بھائی آپ کو تو نہیں کوئی سوال؟ نہیں، کلیئر ہے الحمدللہ، کلیئر ہو گیا. چلیں ٹھیک ہو گئے جی. شکریہ بہت بہت. آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.